السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی بہت سارے موقع دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے اور بہت سارے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے اب دعا مانگتے ہیں اور اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها ولا یصرف عنی سیئها الا انت، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ جو لاسٹ دعا میں نے پڑھی ہے آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ چلیے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے کہ آپ کے سوا اور کوئی اس کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق سے مجھے بچائیے کیونکہ برے اخلاق سے بچانے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، چلے الحمدللہ۔ اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، غزوہ حنین سے واپسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ یہ مسلمانوں کے بہت سخت بڑے دشمن تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے شہر کا دروازہ بند کر لیا ہوا تھا اور اپنے شہر کے اندر 1 سال کا کھانا ذخیرہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے پورا مہینہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ دشمن باہر آئیں اور آمنے سامنے آ کر جنگ کریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا۔ تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہاں پر ٹھہرے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن تو یہ آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو چھوڑ دیا۔ ایک بندے نے کہا، او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر طائف کی طرف دیکھا اور فرمایا، او اللہ، طائف کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے بچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، طائف والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسری دفعہ ہے کہ طائف والوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ، اور یہ بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی تھی اور ان پر پتھر پھینکے تھے، اسپیشلی ان کے پیروں کے اوپر پھینکے تھے، اور اتنے پتھر مارے تھے کہ جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دوسری دفعہ بھی دعا ہی کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ چلے کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کہ اپنے دشمن کو بھی دعا دیں۔ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا کی وجہ سے اسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی ہے ہالینڈ میں، اب اس وقت کی بات کر رہی ہوں، ہمارا جو زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ ایک آدمی ہے ہالینڈ میں اور وہ بہت ہی زیادہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اللہ بہتر جانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا دل کیسے بدلا۔ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ ہم نے اس کو اسلامک کانفرنس میں دیکھا تھا ٹورانٹو میں، اور اس سے اگلی والی کانفرنس کے بیچ میں وہ اپنا بیٹا لے کر آیا تھا جو وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ پیارے بچوں، ہو سکتا ہے کسی نے دل سے دعا کی ہو اس بندے کے لیے اور وہ قبول ہو گئی ہو۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں اپنی سیرہ میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے تو حوازن کے لوگ، وہ جنہوں نے غزوہ حنین میں جنگ کی تھی نا مسلمانوں کے ساتھ، وہ آ گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے سارے جو جنگی قیدی ہیں ان کو دے دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ ان سب کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، اور اس عمرے کو عمرہ جعرانہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، عرب سے شرک کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے چھپے ہوئے دشمنوں کے خطرے سے نپٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کے قبیلے کی طرف ایک لشکر کو بھیجا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور مسلمان جیت گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ ان کے جنگی قیدی آئے۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ آپ نے سنا ہوا ہے نام حاتم طائی کا، ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ وہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو آزاد کر دیا۔ یہ خاتون بڑے غصے میں تھیں اپنے بھائی کے اوپر جو ان کو چھوڑ کے دور بھاگ گیا تھا،
اور اس کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ تم مجھے تو چھوڑ آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملو، کیونکہ وہ تمہارے والد سے بھی زیادہ سخاوت والے ہیں۔ عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ اس وقت کرسچن تھے، تو آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اب ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ صحابی قرار پائے الحمدللہ۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ان کی نرمی اور لوگوں کو عزت دینے کی وجہ سے بہت سارے ان کے جو دشمن تھے وہ ان کے دوست بن گئے تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسی طرح ہم کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آس پاس دوست ہی دوست ہوں۔ ٹھیک پیارے بچوں، آج کے سبق سے تو مجھے لگتا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حکمت سے کام کرنا چاہیے، نرمی سے معافی دینی چاہیے لوگوں کو، اور سخاوت دکھانی چاہیے جب کوئی ہمارے خلاف ہو اس کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ ہمارے دوست اور ہمارے ہمدرد بن جائیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دشمنوں کے ساتھ جو جنگ کے میدان میں ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ زبردست قسم کی جنگ کی، اور اس کے لیے ہم کو حکمت چاہیے ہوتی ہے کہ کب ہم سختی سے دشمن کا مقابلہ کریں اور کب ہم اس کو معاف کرنے والے بنیں۔ اس حکمت کو جاننے کے لیے پیارے بچوں ہم کو زیادہ سے زیادہ حدیث کو پڑھنا پڑے گا جو حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہ راستے آسان کرے، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔